अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायलॉग के साथ मैं हूं सुंदस खान। नाजरीन, इलेक्शंस करीब आते ही तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो है वो छिन गया है। सियासी जमातों की तहफ़्फ़ुज़ात की तीर अंदाज़ी जो है वो एक दूसरे पे की जा रही है। अवामी मसाइल को हल करने के लिए सियासी जमातों की क्या हिकमत अमली होगी, इस पर भी होगी बात इस प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ IPP एक नई जमात है। IPP 2024 में होने वाले इंतखाबात में कितनी सीटें ले पाएगी, इन तमाम टॉपिक्स पर डिस्कशन करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीक अल फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से सादिया सुहेल राना साहिबा और रहनुमा पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली बदर। तो सबसे पहले आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सिद्दीक साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो एक फ़ैसला आया है PTI की जानिब से कि उन्हें बानी चेयरमैन जो हैं उन्हें रिलीफ मिला है, और इस हवाले से आज मुस्लिम लीग नून की जमातें जो हैं उनकी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने इस हवाले से अपने बयान किए। साइफर बेसिकली आपकी नज़र में क्या है? देखिए, साइफर बुनियादी तौर पे एक सीक्रेट मैसेज होता है जो हमारा सफीर जिस भी मुल्क में हो वहाँ से वो एक ख़ास ज़ुबान के ज़रिए इस्लामाबाद में फॉरेन ऑफिस को भेजता है और वो 3 से 5 लोगों को उसकी फिर कॉपी जो है वो भेजी जाती है ताकि ये मैसेज कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट उन पकड़े और उसको साइफर में मुंतकिल करना और उस मैसेज को फिर दोबारा पढ़ने के काबिल बनाना कि बाकी लोग उसे पढ़ सकें। ये एक टेक्निकल काम है। चंद लोग साइफर सेक्शन के होते हैं जो ये करते हैं और किसी को ये काम नहीं होता। और अगर ये मामला वो मैसेजेस दूसरे लोगों के पास जाने शुरू हो जाएं किसी भी वजह से, कोई कॉपी चली जाए, तो उससे हमारी सीक्रेसी जो है वो आउट होती है और हमारे पूरे फॉरेन ऑफिस पर जब ये चीज़ें फिर पब्लिक में जाना शुरू हो जाएं, बैन अवी प्रेस में छपनी शुरू हो जाए, तो पाकिस्तान या जिस मुल्क की भी साइफर जिस तरह से पब्लिक होंगी उसका एतमाद जो है वो सफारती हलकों में ख़त्म हो जाता है। उस पर कोई एतबार नहीं करता। ये उस मुल्क को नुकसान पहुंचता। सर, लेकिन आपकी पार्टी की जानिब से आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई है ना, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो है वो बानी PTI को जो है वो रिलीफ मिला है साइफर केस में। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मैंने ये अर्ज किया कि कल जो ये बात सामने आई और मैंने एक रिमार्क जब सुना तो मेरी समझ में ये बात आई कि ये तो मामला समझा नहीं गया। ये जो रिमार्क्स दिए गए हैं रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया। जो रिमार्क्स दिए गए हैं वो ठीक नहीं दिए गए, इशू को समझा ही नहीं गया। इशू को जब समझा जाए तो उससे बात हो सकती है। मैंने आपके सामने रख दिया है कि जिस तरीके से वो साइफर जो है उसके साथ खेला गया और फिर वो न्यूयॉर्क में एक अखबार में मनोअन छप भी गया और इमरान खान साहब ने तस्लीम भी किया कि उनसे साइफर की कॉपी गुम हो गई है। उसके बाद बाकी क्या रह जाता है। ठीक है सर, अब हमारे साथ रहेगा सादिया सुहेल साहब। आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे उन्होंने भी ये कहा कि साइफर के साथ खेला गया है, दूसरी बात गुज़श्ता रोज़ एक फ़ैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI से जो है वो इंतखाबी निशान ले लिया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है, इसको अदारों में चैलेंज भी होना चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि तमाम सियासी पार्टियों को इलेक्शन में बाकायदा हिस्सा लेने की इजाज़त भी होनी चाहिए और उनके लिए ऐन इलेक्शन से पहले ये फ़ैसला किसी भी सियासी पार्टी के लिए बहुत बड़ा धचका है। और जब इलेक्शन हो जनरल तो मैदान में आके लड़ना चाहिए और लड़ने की इजाज़त सारी पार्टियों को होनी चाहिए। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर मेरी ये ख्वाहिश भी है और ये चाहती भी हूँ। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जुल्फ़िकार अली साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली ज़रदारी की जो है साबिक़ फ़ाकी वज़ीर फैसल वाउडा से मुलाकात हुई। आपके तज्ज़िये के मुताबिक क्या डिस्कशन हुई होगी, क्या मुलाकात में बातचीत हुई होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, जब दो सियासी लोग मिलते हैं और आपस में बैठते हैं तो वो ज़ाती गुफ्तगू से ज़्यादा सियासी गुफ्तगू पे तवज्जो देते हैं, क्योंकि फैसल वाडा साहब पिछले कुछ अरसे से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा टीवी पे आके अपने तज्जिए दे रहे थे और अपने जो भी उनके पास मालूमात थी या जो तजर्बा था उसको वो शेयर करते थे।
इंफॉर्मेशन होती थी। तो उसके बाद उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात का वक्त मांगा और गए मिलने कराची में। तो दो सियासी रहनुमा जब मिलते हैं वो फिर सियासत के ऊपर बात करते हैं, लोकल कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से, पूरे मुल्क में आइंदा इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के हवाले से ये सारी बातचीत हुई होगी। और इस बातचीत के बाद जो जरदारी साहब तो तमाम लोगों को कहते हैं कि आओ हमारी पार्टी ज्वाइन करो। अगर उन्होंने उसको ऑफर दी होगी तो वो उसके ऊपर सोच विचार करेंगे और फिर बताएंगे। तो आपको मैं तो लगता है मौके पे कि मौजूद फैसल नहीं बावड़ा था। जो है वो इस पार्टी में, पीपल्स पार्टी में वो शामिल होने जा रहे हैं? देखिए ये तो उनका अपना स्वाबदीदी इख्तियार है, उनका प्रेरोगेटिव है। पार्टी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हर उस शख्स को जो कि सियासी जिसके अंदर शौक हो, सियासत का पैशन हो और सियासत करना चाहता हो और उसके पास प्लेटफॉर्म ना हो, पीपल्स पार्टी तो हर उस शख्स को दावत देती है कि आप आएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक सिंसेरिटी, लॉयल्टी के साथ सियासत करें और लॉन्ग टर्म चलें। ठीक है, पीपल्स पार्टी हर किसी को यानी कि वेलकम कहती है। सिद्दीक साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि कायद नून लीग की जब तबीयत ख़राब हुई थी तो इमरान खान की दौरे हुकूमत में, यानी बानी चेयरमैन की दौरे हुकूमत में उन्हें रिलीफ दिया गया था, उनकी तबीयत ख़राब थी। इसी तरह गुज़श्ता रोज़ देखा गया है कि परवेज़ इलाही साहब की जो है वो तबीयत ख़राब हुई है, डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि वो दिल के आर्ज़े में मुब्तला है, तो उन्हें उनकी सेहत के हकूक़ मिलने चाहिए या नहीं? जब कैदी या हवालाती बीमार हो तो उसको जो फैसिलिटी है इलाज वो मिलनी चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे उन्हें 4 हफ्तों के लिए कहा जा रहा था कि बाहर भेज दिया गया था, लेकिन वो 4 साल बाद आए हैं। इस तरह परवेज़ इलाही साहब की भी जो है वो तबीयत जेल में ख़राब हुई है, तो इस हवाले से उन्हें उनकी सेहत के हवाले से बुनियादी हकूक़ मिलने चाहिए या नहीं? इसको अच्छी तरह से मेरी जो जवाब है उसको सुन। आपने बुनियादी हकूक़ की बात की, मैंने वो सपोर्ट कर दी कि हाँ जो भी कैदी जो है हवालाती बीमार हो जाए उसका इलाज होना चाहिए। अब ये इलाज जो है ये डॉक्टरों ने तय करना। नवाज शरीफ साहब का यहाँ ही वो इलाज कर रहे थे, हर दूसरे दिन उनकी सेहत का बुलेटिन उस वक्त जो तहरीक इंसाफ सूबा पंजाब की वजीर सेहत थी यास्मीन राशिद साहिबा, वो जारी करती थी। माहिर डॉक्टर बुलाए जाते थे। फिर खून का डॉक्टर, तो खून के अमराज के माहिर डॉक्टर कराची में थे, उनको बुलाया गया। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े माहिर थे, वो फौत भी हो गए। उन्होंने भी तस्दीक की कि उन्हें बहुत तकलीफ है और खतरे की हालत में ही, खतरे की स्टेज में। फिर इमरान खान ने अपने शौकत खानम के जो डायरेक्टर हैं मेडिकल, उनको भेजा, उन्होंने तस्दीक की। उसके बाद उनका ये तजवीज़ हुआ कि उनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, इनको बैरून मुल्क भेजा जाए। फिर इमरान खान ने कैबिनेट में रखा, फिर काबीना ने मंजूरी दी और उन्होंने कहा 14 दिन के लिए। लेकिन ठीक है, सेहत के बुनियादी हकूक़ मिलने चाहिए। मेरे- सादिया साहिबा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि तहरीक इंसाफ जो अवाम में एक मकबूल जमात रही है, तो उस पार्टी को छोड़ने के बाद आपको कोई अफसोस है? सुंदस, देखिए मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और ग्रास रूट वर्कर, और पीटीआई मेरी पहली पार्टी थी और मैंने अपनी ज़िंदगी के 17-18 साल दिए हैं और वहाँ से 2 बार मैं एमपीए भी बनी। तो ये मुमकिन हो नहीं सकता इंसानी तौर पे कि आप ऐसी जमात जिससे आपकी एफिलिएशन इतने लॉन्ग अरसे की हो और आपने 2 बार इज़्ज़त भी हासिल की है कि आपको दुख ना हुआ हो, ये लाजमी होता है। लेकिन सियासत बड़ी एक डिफरेंट सी जगह है जहाँ पे आपको कई ऐसे फ़ैसले लेने होते हैं। और इस वक्त देखिए, मेरा असल मकसद जो था पेश नज़र सियासत में आना, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं किसी जागीरदार की बेटी बहू नहीं हूँ, मैं एक आम सी पाकिस्तानी शहरी हूँ। तो मेरा मकसद इस मुल्क को सर्व करना है। तो इसके लिए मुझे अगर कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल मिला तो इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं अपने मुल्क के लिए काम करना चाहती हूँ, आवाम के लिए काम करना चाहती हूँ। और इसलिए मैंने आईपीपी का प्लेटफॉर्म, जो इस टाइम पीटीआई का प्लेटफॉर्म के हवाले से काफ़ी मुश्किलात भी हैं, तो आईपीपी में भी मोस्टली अपने पुराने साथी और कोलीग्स ही थे, तो कंफर्ट लेवल वहाँ ज़्यादा था। और ठीक है,
ٹھیک ہے، یعنی کہ ملک کو سرو کرنے کے لیے آپ نے آئی پی پی جو ہے وہ جوائن کر لیا. ذوالفقار صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس بار آپ کی پارٹی کا سلوگن کیا ہے؟ کیا روٹی کپڑا مکان یہی سلوگن ہے آپ کا؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے سلوگن جو ہے وہ روٹی کپڑا اور مکان کا رہا ہے. یہ نعرہ بھٹو صاحب کا دیا ہوا تھا، اور اس کے بعد بی بی شہید جب پاکستان آئی تو اس نے اس نعرے میں ایڈ کیا روٹی کپڑا اور مکان، علم روشنی صحت سب کے لیے کام. تو یہ تو نعرہ ایک بیسک نیسیسٹیز ہیں، یہ تو پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے، یہ رہے گا. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت جلد دیکھیں گے. ہم اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج کل کے موجودہ حالات خواتین نوجوانوں سے ریلیٹڈ ہیں، نوکریوں کے کاروبار سے ریلیٹڈ ہے. وہ ساری چیزوں کو، انوائرمنٹ ہے، ایکوالٹی ہے، منورٹیز ہے، اور ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن ہے، فورن پالیسی ہے، تمام پالیسی، تمام سیکٹرز کو جو ہے ٹچ کر کے ہم اپنا مینیفیسٹو لانچ کریں گے. اور اصل جو نعرہ ہے وہ یہی ہے، اور اس کے اندر ہم نے صرف کام کام اور کام لوگوں کو ڈلیور کرنا ہے. ہم نے مہنگائی ختم کرنی ہے، ہم نے غربت کو جو ہے کم کرنا ہے، لوگوں کو مالی وسائل دینے ہیں، خاص طور پہ نوجوانوں کو پلیٹ فارم دینا ہے جہاں پہ وہ کاروبار کر سکیں، خواتین کو امپاور کرنا ہے جو گھر میں اپنا گھر چلاتی ہیں، گھر گرہستی کرتی ہیں. تو یہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو پاکستان پیپلز پارٹی لانچ بھی کرے گی، ہائی لائٹ بھی کرے گی، اور اس کو کام بھی کرے گی اس کے اوپر. جیسے بی آئی ایس پی کا پروگرام لانچ کیا گیا تھا، آئندہ بھی. اچھا ذوالفقار صاحب، آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے. آپ کی جماعت اور دیگر جماعتیں اکثر یہ بات کرتی ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. اس حوالے سے سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ تمام جماعتوں کو جو ہے وہ برابری کا میدان ملنا چاہیے تاکہ وہ انتخابی عمل میں جو ہے وہ کھیل سکے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات کا جو ذکر ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ اس ملک میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام پولیٹیکل لیڈرز کو لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے. لیکن وہ جو لوگ 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں ان کے حوالے سے کوئی ان کو رعایت گنجائش نہیں دینی چاہیے. باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز اس ملک کی پارٹیز ہیں، اس ملک کے اندر لوگ رہتے ہیں، اس ملک کے اندر رہ کے سیاست کرتے ہیں. ان تمام کے تمام کو ایکول اپرچونٹی دینی چاہیے تاکہ وہ جائیں اور الیکشن لڑیں. اور اس کے بعد اب تو سپریم کورٹ میں بھی الیکشن کمیشن کو کہہ دیا کہ جس کی جو ریزرویشن ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. اور یہ بات تو سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی تھی اور آج بھی آواز اٹھاتے ہیں. دو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آج تک 88, 1990, 93, 97, 2002, 2008, 2013, 18 میں کبھی ایکول اپرچونٹی اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے 2-3 دفعہ اپنی حکومت بنائی بغیر لیول پلینگ فیلڈ کے. ٹھیک ہے انشاءاللہ آئندہ بھی ساریہ صاحب، جیسے ذوالفقار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے لیول پلینگ فیلڈ کی، تو کیا آپ کی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مل رہی ہے؟ بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ اس ٹائم آئی پی پی اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہے. اور لیکن میں یہ سمجھتی ہوں اب سندس شاید وہ ٹائم آ گیا ہے ہم لوگوں کی یہاں یہ جو انتقامی سیاست کا رجحان ہے نا، اس سے ختم ہو جانا چاہیے. اور اس ملک کی ترقی کا دیکھیں، جمہوریت، ہم جس کا جمہوریت کا ڈھول پیٹتے ہیں، جمہوریت 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 کا مقصد کیا ہے؟ جمہوریت کا مقصد یہ ہے کہ جمہور کی رائے سے ایک ایسی حکومت کا قائم ہونا، عوام کی رائے سے، اور اینڈ آف دا ڈے یہ جمہوریت عوام کے لیے یوزفل ہو، عوام کو اس کے ثمرات ملیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عوامی فیصلوں کو اہمیت دی جائے، ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوں، اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اب اس تمام چیزوں سے نکل کر کھل کے اپنی جو بات کریں نا، ایک دوسرے کے بجائے ایک دوسرے کے خلاف بولنے کے، وہ اب یہ بات کریں کہ وہ آئیں گی تو اس ملک میں کیا کام کریں گی. معذرت سے جو پارٹیاں 25 سال 30 سال سے حکومت میں بار بار آتی ہیں، وہ اب جب نئے وعدے کرتی ہیں اور پچھلے وعدے پورے نہ کیے ہوں تو ذرا تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ایک بار آزمائے کو آپ کتنا آزما سکتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں اب ہم سب کو چاہیے کہ اپنی گزشتہ جو کارکردگی ہے اس پہ نظر ثانی کریں، اور آئندہ کے لیے عوام کو یہ پلان دیں کہ ہم عوام کو اس طریقے سے ریلیف دیں گے. نہ صرف پلان دیں، اور حکومت میں آنے کے بعد عملی طور پہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، عملی طور پر کام کرنے کی ہے. سادیہ صاحبہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا. پروگرام میں بھی وقت ہوا ہے بریک کا، ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। सिद्दीक साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आईपीपी के मुस्तकबिल को आप कहाँ पर देखते हैं 2024 के इंतखाबात में? आपको ये कहाँ स्टैंड करती हुई नज़र आ रही है? एक नई जमात बनी है और अचानक बनी है, और इसमें दो लोग हैं जो पहले दूसरी पार्टियों से पीटीआई में गए थे, या पीटीआई के ये 9 मई के प्रोग्राम और तबाही के प्रोग्रामों को छोड़ के वो इस पार्टी में जमा हुए हैं। तो अब वो पश्तो में कहते हैं दा गज दा मैदान, हाँ, ये सामने घोड़ा भी है, आगर है, मैदान भी आगर है। 8 फरवरी को देखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जैसे कहा जाता है कि पंजाब जो है वो नून लीग का जो है वो गढ़ है, तो आईपीपी को आप पंजाब में कहाँ पर देखते हैं? मेरा मतलब है कि नून लीग के तो काम जो है ना जी, वो ये जरा आप थोड़ा सुने, एकदम बंद न कीजिएगा। जी जी नून लीग के काम तो सारे नजर आते हैं ना जी। नून लीग में 90 में मंशूर नवाज शरीफ साहब ने उस पर अमल किया, 97 में अमल किया एटमी धमाकों समेत। फिर 2013 में जो आए, जो मंशूर दिया, वो मंशूर लिखने वालों में मैं भी था, और जो कुछ भी हुआ, लोड शेडिंग भी खत्म की, 20 घंटे की लोड शेडिंग थी, दहशतगर्दी खत्म की, मईशत बहाल की, चीनी आटा सस्ता था, चीनी 52-55 रुपए किलो, आटा जो था 35 रुपए किलो। आपको मालूम है कि 100 रुपए का डॉलर था, पेट्रोल सस्ता था, कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, लैपटॉप तकसीम किए, फिर सी पैक आया आपके सामने, फिर जनाब क्या कुछ था, ओवरहेड ब्रिजेस, सब लोगों ने अपने पाँव के नीचे, अपने सरों पर, अपने दाएं, अपने बाएं, अपने कॉलेजों की हर जगह तरक्की देखी है, इसलिए उसको लोग सुनते भी हैं, मानते भी हैं। ठीक है सादे साहब, जैसे का कहना है कि नून लीग ने जो है वो इस मुल्क की बहुत खिदमत की है, लाइक, तो आप क्या देख रही हैं कि इस हवाले से आगे कि क्या अगली यानी जो 2024 के इंतखाबात आ रहे हैं, क्या अगला प्राइम मिनिस्टर जो है क्या वो नून लीग से ही होगा, और क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? देखिए जी, आईपीपी के हवाले से इन्होंने कहा जी नई जमात है, सब इधर से उधर आ रहे हैं। सारी जमातें जैसे बनी हैं सभी को पता होता है, और कहाँ से नून लीग कैसे बनी ये भी सभी जानते हैं। इस हकीकत से तो कोई नावाकिफ़ नहीं है। और जो काम है, जो काम अभी गिनवाए, बड़े मुअज़्ज़ज़ रुकन है, मेरे लिए काबिल तारीफ़। लेकिन 17 महीने की भी पिछली हुकूमत भी इन्हीं की गुजरी है, और जितने काम अच्छे अच्छे गिनवाए, जहाँ जो मुल्क को जिस तरीके से माशी तौर पे बदहाली के दहाने में पहुँचाया है, मेरे ख़्याल में ना अब ये चीज़ें वो अवाम जो है ना काफ़ी बाशऊर हो चुके हैं। अवाम अब इस तमाम पुराने नारों, पुरानी वादों उस पर नहीं आएंगे, और वो देखेंगे कि किस में कैपेसिटी है कि वो आगे जाके डिलीवर कर सके। आजमाइयों को काफ़ी बार आजमा लिया, लेकिन बहरहाल मैदान खुला है। नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, ये सब अवामी जमातें हैं। इनका ज़ाहिर बात है ग्राउंड पे इनका वोट भी है, और इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे ख्याल में अवाम अब काफ़ी हद तक इन पुरानी जमातों से थोड़ा मायूस हो चुकी है। एक नई जमात को की तरफ देख रही है, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला खैर आफियत से हम इलेक्शन की तरफ जाएं और एक जमहूरी हुकूमत आए, ख्वाह वो किसी की भी हो, लेकिन इस मुल्क में जमहूरियत आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस मुल्क में जमहूरियत आना बहुत ज़रूरी है, आपका पॉइंट आ गया। सिद्दीक साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बहन ने बात की है, मैंने यही कहा ना, नई पार्टी है जी जी, इसमें अगर कोई गलती है तो मुझे बता दें। जी जी, सादे साहब क्या कहना चाहेंगे? मैंने भी यही कहा कि नई पार्टीज, हर पार्टीज पहली बार बनती है, नई होती हैं, और वो पुराने लोगों से, कुछ पुराने और कुछ नए लोगों से मिलके ही बनती हैं। तो इसलिए ये, हाँ, मेरे भी कहने का मकसद यही था। ठीक है, जुल्फ़िकार साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि सिंध में आप अपने वोट बैंक को किस तरह देखते हैं, क्योंकि सिंध में दीगर जमातें भी हैं जो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, सिंध के अंदर तमाम जमातों का कानूनी और आईनी हक है कि जमहूरी हक है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ करें, अपना अलायंस करें। उनको आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बहुत सारे इत्तेहाद 1990 से बनने शुरू हुए थे, और 2018 के इलेक्शन तक पीपल्स पार्टी के खिलाफ MQM, GDA तमाम जमातों ने मिलकर इत्तेहाद बनाते रहे। उसे पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी ने तो अपने वोटर पे और सपोर्टर की बेस के ऊपर इलेक्शन लड़ना है, और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी इस बात पे पूरे इत्मीनान है कि पीपल्स पार्टी हर मुमकिन
میکسیمم سیٹیں جیتے گی اور اپنی حکومت بنائے گی اور اس کا فائدہ وفاقی حکومت بنانے میں بھی ہوگا. ٹھیک ہے، میکسیمم سیٹیں جیتے گی. سادہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر رہی ہیں لیکن عوامی مسائل کے بارے میں کوئی خاص بات کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے، کیا منشور ہے؟ اچھا، ویسے اگر آپ دیکھیے جو ہماری پارٹی کا منشور ہے اس میں سارے پوائنٹس وہ ایک عام عوام کو کے مسائل کو ایڈریس کیا گیا ہے. یہی ایک سوچ ہماری کل بھی ایک میٹنگ ہوئی، اس میں یہی بات ہوئی کہ یہ جو سیاست ہے نا، ایک دوسرے کی برائیاں کر لیں، ایک دوسرے کے خلاف بہت ہو گیا. اب نا عوام کی سوچنے کی بھئی اسی جمہوریت کا فائدہ ہے جس کے ثمرات جمہور تک پہنچ سکے، عوام تک پہنچ سکے. تو ہماری پارٹی کے چیئرمین کا بھی یہی نظریہ ہے کہ وہ یہ جو ہمارے یہ سیاست سے ہٹ جانا چاہیے، ایک دوسرے کو بلیم گیم کی سیاست بہتر ہے. عوام کے مسائل پہ فوکس کیا جائے اور حکومت میں آنے کے بعد سارا آپ اگر اپنا زور اپنی کارکردگی پہ اور عوام کو ریلیف دینے پہ لگائیں گے تو آپ کو اگلے الیکشن پہ کسی کو برا یا بھلا نہیں کہنا پڑتا، آپ اپنی کارکردگی کے بنا پہ آگے آتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ یہ پازیٹیو چینج دیکھیں گے اس پارٹی میں کہ اس پارٹی سے یہ ہم نے ایک جو ٹپیکل ایک جو روایت ہے اس کو ختم کر کے عوام کی بھلائی کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے، نہ یہ صرف ہمارا مینیفیسٹو ہے، پریکٹیکلی بھی انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو اس میں آ کے ہم عوام کی ریلیف کے لیے کام کریں گے. میرا باقی جماعتوں کو بھی یہی ہے، کیونکہ میں ایک عام سی پاکستانی ہوں، آٹے دال کا بھاؤ جانتی ہوں. خدا کے لیے اور لوگ بہت مشکل میں ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، نکل آئے، ہم نے ایک دوسرے کو بہت برا بھلا کہہ لیا. اب آئیں مل کر اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں اور مل کر اس ملک کو، کہ ملک ہے تو آپ ہیں، ہم ہیں، عوام کو ریلیف ہے تو سیاسی پارٹیوں کا بھی ووٹ ہے، ورنہ سب فارغ ہیں. اچھا، اسی سے ایک میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے کہاں پر مطلب جو ہے وہ غلطی کی ہے کہ وہ الیکشن گراؤنڈ سے باہر نکل گئی ہے؟ میرے خیال میں یہ جو بیٹ والا، ویسے تو آپس کی بات اگر بتاؤں، پارٹی الیکشن کی بات ہوتی ہے تو ساری پارٹیوں میں جس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. یہ اس کے علاوہ میرا خیال میں اس پر حکمت عملی پہ پہلے غور کر لینا چاہیے. تحریک انصاف کی جو غلطی ہے کچھ لوگوں کے مشورے سے، چیئرمین جو پی ٹی آئی ہیں انہوں نے جو کچھ ایک دو ایسے فیصلے ہوئے جس سے پوری پارٹی جو بڑے عروج پہ تھی وہ زوال پذیر ہوئی. اس کے لیے افسوس بھی ہوتا ہے کیونکہ عوام ایک جو عوامی جو بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو، کسی پولیٹیکل پارٹی کو بھی نہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لوگوں کی عوام کی رائے سے، عوام کی پسند ناپسند کی بنا پہ بنتی ہے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا خاتمہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم سب جو ہے اگر مل کر عوام کے لیے اس وطن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسی پالیسیز بنانے سے گریز کرنا چاہیے جو وطن دشمن کو فائدہ دیں. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ اب ان کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح اس سینیریو سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کس طرح اس سینیریو سے بچا جا سکتا ہے. اسی سے ریلیٹڈ میں ذوالفقار صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گی. آپ کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے کیا وہ الیکشن لڑ پائے گی نہیں، کیونکہ ان سے انتخابی نشان جو چھین لیا گیا ہے؟ دیکھیں، تحریک انصاف نے الیکشن تو لڑنا ہے، وہ چاہے نئے یا پرانے جس بھی انتخابی نشان جو بھی ان کو الاٹ کیا جائے. اصل بات یہ ہے کہ جو irregularity ہے جو انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا انٹرا پارٹی الیکشن کا پروسیس ہے اس کو پراپر فالو نہیں کیا. وہ جو irregularity اور پروسیس ہے اس کو پہلے ان کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. جب تک کمپلیٹ نہیں کریں گے وہ پارٹی کو کہ لوگوں کو نشان نہیں دیا جائے گا، اور جب نشان نہیں دیں گے تو وہ اتنی دیر الیکشن پراپرلی نہیں لڑ سکیں گے. پھر ان کو تمام لوگوں کو آزاد الیکشن لڑنا پڑے گا. تو اس کے لیے پہلی چیز یہی ہے کہ ان کو اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کو پراپرلی کر کے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کریں. ونس دے کمپلیٹ دا ریکوائرمنٹ تو دے ول ہیو دا رائٹ ٹو گو فار دا الیکشنز، اور ان کو نشان بھی الاٹ کر دیا جائے گا. اور ان کے پاس آگے فورم بھی موجود ہیں، وہ اپنا اپیل بھی کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا انہیں الیکشن سے پہلے انتخابی نشان واپس مل جائے گا یا پھر وہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں گے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ irregularity کمپلیٹ کر دیں اور کورٹ جو اپیلنٹ کورٹ ہے ادھر ہائی کورٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ، اس میں سے کوئی بھی ان کو یہ ٹائم دے دے کہ اتنے ٹائم کے اندر آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے اپنا irregularity کو کمپلیٹ کر دیں تو میرا خیال سے ان کو ریلیف مل سکتا ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ان کو
تمام لوگوں کو آزاد ہی لڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تمام لوگوں کو آزاد ہی لینا پڑے گا. ساتھی صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گی، جیسے کہ آپ کی IPP جماعت جو ہے وہ ایک نئی جماعت ہے تو اتنی مقبول نہیں ہے، عوام میں اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں ایک نئی جماعت ہے اور اس کو ٹائم لگتا ہے عوام کے اندر پنپنے کے لیے، اور بہترین طریقہ یہی ہے جب آپ عوام کے پاس جائیں تو بجائے اس کے کہ پچھلی جماعتوں کی برائیاں کریں یا اس پر بتائیں کہ آپ کا مینوفیسٹو کیا ہے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ عوام کو کس طرح ریلیف دے سکتے ہیں، جو عوام کے ایشوز ہیں ان کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں اور ان کو کیسے ان مسائل سے نکال سکتے ہیں. عوام یہ سننا چاہتی ہے. آپ کو یقین مانیے کہ کسی ایریے میں آپ جاتے ہیں تو وہاں کا ایشو وہ آپ کا ڈرینیج سسٹم ہوتا ہے، نالی اور گلی کا مسئلہ ہوتا ہے. کہیں آپ جاتے ہیں تو وہاں کلینک نہیں ہے، ہیلتھ کا ایشو ہوتا ہے. کہیں آپ جاتے ہیں تو ایجوکیشنل ایشوز ہوتے ہیں اور ہر ایریے کا الگ ایشو ہوتا ہے. تو آن دا ہول ہمیں وہ تمام ایشو عوام تک پہنچانے ہیں، بتانا ہے کہ ان کا حل دینا ہے اور ان سے یہ کمٹمنٹ کرنی ہے کہ آپ ہمیں اگر موقع دیں گے دوبارہ، مطلب ہم تو پہلی بار ہی آئے ہیں، اگر آپ ہمیں موقع دیں گے تو ہم آپ کے یہ ایشو کو نہ صرف ایڈریس کریں گے، اس کا حل بھی نکالیں گے اور اپنی کارکردگی کی بنا پہ اپنا ووٹ بھی لیں گے اور آگے بھی اپنی جگہ بنائیں گے. تو نئی جماعت کو سٹارٹ پہ پرابلم تو ہوگی، ظاہری بات ہے، عوام میں جانا، عوام تک ٹائم لگتا ہے پنپنے کا، لیکن امید ہے تو کرنے کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے صدیق صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پنجاب میں نون لیگ کا مین چیلنجر یعنی کون سی سیاسی جماعت ایسی ہے آپ کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی جماعت چیلنج نہیں دے رہی. اس کی وجہ ہے کہ سعدیہ بہن نے جیسے کہا کہ کوئی اگر نیا کینڈیڈیٹ جائے گا تو وہ کہے گا میں یہ کروں گا. ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو اپنے ووٹرز کو جو ان کے پاس جائیں گے تو ہم انہیں بتائیں گے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہم نے یہ کیا ہے، یہ آپ نظر آ رہا ہے آپ کو، اب آئندہ ہم یہ کریں گے، وہ ہم پھر بتائیں گے. لیکن ہماری ایک کریڈیبلٹی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہماری لیڈرشپ نے، نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، جب ان کی اپنی خالص حکومت تھی انہوں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، جو وعدہ کیا پورا ہوا. لیکن صدیق صاحب یہ تو بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا ہے کہ وہ لاہور سے جو ہیں وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو واقعی کوئی جماعت جو ہے وہ پنجاب میں یا لاہور میں بیسکلی ٹکر نہیں دے سکتی؟ میں نے جو عرض کیا ہے اگر وہ اس بات پر میں نہیں واضح کر سکا تو میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. یہ پنجاب میں، پاکستان میں دیکھیں نا، بلاول بھٹو صاحب کو لوڈ شیڈنگ 4 گھنٹے کی پرویز مشرف سے ورثے میں ملی تھی، 20 گھنٹے تک انہوں نے پہنچا دی. انہوں نے فیصل آباد سمیت جتنے صنعتی مراکز تھے وہ بند کر دیے، لوگوں کو بے روزگاری دی. اب اس لیے وہ لاہور میں، پنجاب میں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے یہ کیا تھا، وہ تو بتا نہیں سکتے. گفتگو کا سلسلہ ایک بریک کے بعد جاری رہے گا، ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے تسلسل کو آگے بڑھاتے چلیں. سعدی صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی، پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سائیڈ لائن لگا دیا گیا ہے. نون لیگ اس وقت کافی فل کانفیڈنس میں ہے جو نظر آ رہی ہے. کیا آپ کی جماعت کو ایک سیٹ بھی لے پائے گی آنے والے انتخابات میں؟ ایک نہیں، انشاءاللہ بہت ساری سیٹیں لیں گی، اور اگر کسی کی یہ ہے کہ وہ میدان میں اکیلے ہیں تو وہ غلط ہے. اور جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنے علاقوں میں بڑے ویل نون اور بڑے کریڈیبلٹی ہے ان کی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ IPP آپ کو پنجاب میں بڑے اچھے سے سیٹس، نہ صرف سیٹس لیتی، پوری چھاتی نظر آئے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ فل کانفیڈنٹ میں ہیں لائک IPP جو ہے. بالکل ٹھیک ہے. ذوالفقار صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے پارلیمانی آپ کے اجلاس تو پارٹیز کے ہو رہے ہیں، لیکن 2018 کے جو ہے وہ کافی ڈسکس کیا جا رہا ہے. اب 2024 کے حوالے سے کیا بیانیہ ہے آپ کا عوام کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے آپ کی جماعت کا؟ پاکستان پیپلز پارٹی تو بالکل فوکس ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. پورے پاکستان کے اندر آج تک جتنے لوگوں کی بھی حکومت رہی ہے، کسی نے پنجاب کے اندر NICVD، SIUT، گیمبٹ انسٹیٹیوٹ جیسا ایک بھی ایسا ادارہ نہیں بنایا جس کے اندر روبوٹکس کی ٹیکنالوجی اور سائبر نائف ٹیکنالوجی ہو. اور پاکستان کے اندر ہم نہ صرف سندھ کے اندر بلکہ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے پنجاب، KP اور بلوچستان کے اندر بھی اس کو لے کے جائیں گے. اور پھر ٹرانسپورٹ جو سندھ کے اندر اب ایڈ کی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں
سندھ کے اندر کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیا جائے گا تو بہت ساری ایسی چیزیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 88 سے لے کے 90 تک صرف اگر لاہور شہر کی بات کریں تو میرے والد اس ٹائم پہ پیٹرولیم منسٹر تھے. لاہور شہر میں اندرون شہر کے اندر اور آؤٹ سکرٹس کے اندر یہ ٹھوکر نیاز بیگ اور اس پورے ایریا کے اندر سوئی گیس اور بجلی کا اتنا زیادہ ترقیاتی کام کیا گیا کہ وہ اس سے پہلے بھی نون لیگ کی حکومت تھی, اس کے بعد بھی تھی, جب اس ٹائم پہ اتنے ہی سوئی گیس کی جو ہے ترقیاتی کام کیے گئے, بجلی کے کیے گئے کہ وہ بہت سارے گاؤں دیہاتوں میں, شہروں کے اندر, اندرون شہر کے اندر خاص طور پہ ایک ایک گھر کے اندر جو ہے سوئی گیس پاکستان پیپلز پارٹی کی اس حکومت میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے آ کے شاہ عالم میں افتتاح کیا تھا سوئی گیس کا. تو اس طرح کر کے بہت سارے ایسے کارنامے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں. پیپلز پارٹی نے بھٹو صاحب نے ایٹمی ٹیکنالوجی دی جس کا بعد میں نواز شریف صاحب نے دھماکہ کر کے جو ہے وہ بتایا کہ پاکستان ایٹمی قوت ہے, وہ بھٹو صاحب کی تھی. نیوکلیئر ٹیکنالوجی لائے. پھر ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں وہ گی شہید کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ لائیں. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے جیسے پی او ایف ہے, واک کینٹ ہے, ایچ آئی ٹی انڈسٹری ہے, پاکستان سٹیل مل ہے, نادرا ہے, بی آئی ایس پی ہے, بہت سارے ایسے ادارے ہیں, یعنی میں نام لیتا ذوالفقار ہوں صاحب, محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد اب جو پیپلز پارٹی ہے وہ پنجاب میں کہاں سٹینڈ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کی پوزیشن پہلے سے اب بہتر ہے. ہمارا لوگوں کے ساتھ پیچھے جب 10 سال گزرے, لوگوں کے ساتھ تنظیمی, لوگوں کا عام ورکر اور عام لوگوں کے ساتھ رابطے کا فقدان تھا. اس فقدان کو ہم کم کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ رابطے کا فقدان کم ہو جائے اور لیڈرشپ کے ساتھ عوام کا رابطہ بڑھے. آپ دیکھیں گے کہ اس الیکشن کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سے بہتر نتیجہ حاصل کرے گی, بہتر زیادہ سیٹیں لے گی, اور آئندہ الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو بہتر طور پہ جو ہے وہ فعال کرے گی پنجاب کے اندر. تو آپ پنجاب میں جو ہے وہ کتنی تو سیٹیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں سیٹیں تو میں آپ کو ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا, تو سیٹیں تو اچھی مناسب ہوں گی کہ پیپلز پارٹی اتنی سیٹیں لے لے گی کہ پیپلز پارٹی کا ایک اچھا جو ہے وہ تعداد موجود ہوگی جس کی مدد کے ساتھ ہی حکومت بنائی جا سکے. صدیق صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ آنے والے دنوں میں آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے, کیونکہ الیکشنز تو قریب آتے جا رہے ہیں اور اجلاس بھی, آپ کے ورکرز کنونشن بھی کیے جا رہے ہیں. 2018 کے الیکشنز کو کافی ڈسکس کیا جا رہا ہے, لیکن اب جو 2024 کے انتخابات قریب ہیں, اس حوالے سے آپ کی پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے, کیا پالیسی ہے؟ دیکھیے اس وقت پاکستان معاشی طور پر جو عمران نے کو لایا گیا پروجیکٹ عمران, اس نے تو تباہ و برباد کر دیا ہے نا. اس وقت میک اینڈ بریک سمجھے معاشی طور پر. وہ ملک جو کبھی 53-54 میں جاپان اور جرمنی اور ان ملکوں کو قرضے دیتا تھا, وہ ان دنوں میں ایک ایک ملک کے پاس جا کے بھیک مانگتا ہے نظر آتا ہے. عزت خراب کر دی ہے عمران خان اینڈ کمپنی نے. تو سب سے بنیادی بات معیشت کی بحالی ہے. معیشت بحال, پاکستان خوشحال, یہ ہے ہماری بنیادی بات. معیشت بحال, پاکستان خوشحال. پھر اس کے ماتحت اس کے انڈر آتی ہے خارجہ پالیسی, کہ ہماری خارجہ پالیسی 100% معاشی ترقی پر مبنی ہوگی. دوسرے دوست ملکوں سمیت جس ملک کے ساتھ معاشی تعاون ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کریں, جس سے تعاون لیا جا سکتا ہے اس سے تعاون لیں. اندر ہم زراعت کو ترقی دیں, اندر ہم جناب آپ یہ جو بینکاری ہے اس کو ترقی دیں, اندر ہم صنعت کار, تاجر, سرمایہ کار اس کو سہولتیں دیں, ان کے لیے ایک دوست ماحول ہو, تاکہ وہ جو ملک پاکستان سے گئے ہوئے ہیں وہ واپس آئیں, سرمایہ کاری کریں, کارخانے لگائیں, پیداوار بڑھائیں, برآمدات بڑھائیں, درآمدات کم ہوں, پاکستان اس طرح خوشحال ہو. یہ ہمارا پروگرام ہے.
اچھا صدیق صاحب، جیسے پیپلز پارٹی آپ کی جو ہے وہ اتحادی رہی ہے، لیکن اب الیکشنز بھی قریب آ رہے ہیں اور دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے پر تیر اندازی کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ لائک پی ڈی ایم میں آپ لوگ ایک ساتھ تھے لیکن اب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے. ہم تو تیر اندازی نہیں کر رہے، اصل میں معذرت سے یہ بسم اللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی، اور میرے جیسے چھوٹے کارکن جو ہیں وہ کسی وقت جواب دے دیتے ہیں، ہماری ٹاپ لیڈرشپ بالکل نہیں جواب دے رہی. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی کے بھائیوں دوستوں کو جب ہم پہلے بھی ساتھ بیٹھے، پھر آئندہ بھی انشاءاللہ شاید بیٹھیں گے الیکشنوں کے بعد. چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہم نے کیا، انہوں نے 2014 میں بطور ہماری حکومت کو ہمارے ساتھ سپورٹ کیا جس وقت عمران دھرنا دے رہا تھا، ہم نے بھی ان کو سپورٹ کیا. یہ ساری باتیں جو ہیں اس طرح ہمارے درمیان شائستگی اور تعاون، سیاسی تعاون رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، سیاسی تعاون رہنا چاہیے. اسی حوالے سے ایک مطلب ذوالفقار صاحب آپ سے میں بات پوچھنا چاہوں گی کہ سیاسی گرما گرمی جب ہوتی ہے تو صدر زرداری جو ہیں وہ لاہور میں نظر آتے ہیں، کیا خبر ہے اب زرداری صاحب کب لاہور آ رہے ہیں؟ زرداری صاحب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جنوری کے فرسٹ ویک میں لاہور آئیں گے. ابھی وہ کراچی ہیں، انہوں نے لاڑکانہ جانا ہے اور اس کے بعد وہ لاہور آئیں گے. یہ جو صدیق الفاروق صاحب بات کر رہے تھے نا، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈرشپ بھی رواداری عزت کی سیاست پہ بلیو کرتی ہے، اور ہم میاں صاحبان کی بھی اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کی عزت کرتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں اور ہماری لیڈرشپ بھی اس بات پہ بالکل بلیو کرتی ہے کہ کسی کی ذات کے اوپر حملہ ہونا نہیں چاہیے، نہ ذات کے اوپر بات کریں. سیاسی بات ہوتی ہے اور سیاسی بات کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اس پہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوتی. ہم کسی کی نہ تو دل آزاری کرتے ہیں، نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں. ہم تو جو بڑا ہے اس کو بڑا سمجھ کے عزت دیتے ہیں، اور جو سیاسی مخالفین ہوتے ہیں کیونکہ آج بھی آئندہ پہلے بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، کبھی نہ کبھی ان کے ساتھ بیٹھنا ہو جاتا ہے، آئندہ بھی کبھی نہ کبھی بیٹھنا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ساجد صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ 2024 انتخابات آ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ صاف و شفاف ہوں گے یہ؟ دیکھیے ہمارا پہلے میں تھوڑا سا دونوں کو ذرا تھوڑا رپلائی کرنا چاہوں گی کہ جیسا سب کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی مہذب سیاست کے کرنا بھی چاہیے، میں آپ اس چیز کو سپورٹ کرتی ہوں، لیکن مجھے وہ بھی یاد ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی کی بے نظیر بھٹو جیسی بڑی لیڈر کی تصاویر ہیلی کاپٹروں سے گرائی گئی اور جس طرح ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے کی باتیں ہوئیں، تو شاید اب اس کلچر کو یہ لوگ تھوڑی سی شارٹ میموری ہوتی ہے، بھول جاتے ہیں، لیکن اس کلچر کو واقعی ختم ہونا چاہیے اور سب کو ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹ سے ایک بات کرنے کا ضرور جو ہے نا ایک رکھنا چاہیے. اور ہمیں دوسری حکومتوں کو بلیم گیم کے بجائے اب اپنی پرفارمنس پہ فوکس کرنا چاہیے. اور جہاں تک آپ بات کر رہی تھی، دیکھیے ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج تک ایسے کوئی انتخابات نہیں ہے جس پر سب نے کہا ہو کہ جی بہت شفافیت سے ہو گئے، اور سب ہمیشہ ہر انتخابات کے بعد کوئی بھی ایک شوشہ اٹھتا ہے کہ یہ انتخابات صحیح نہیں ہوئے. یہ جب تک صحیح نہیں ہو سکیں گے جب تک تمام ادارے خود مختار ہوں اور ان کا انفلوئنس نہ ہو آپ کے انتخابی سلسلے میں. آپ کے انتخابات کا سسٹم پوری دنیا میں ہے، اب آ گیا الیکٹورل، اس سائٹ پہ جانا چاہیے، ڈائریکٹ آپ کا ووٹ سسٹم ہونا چاہیے. اب ہمیں تھوڑی سی چینجز لانے چاہیے اس فرسودہ نظام سے جہاں لسٹوں میں ایڈ ہو جاتے ہیں لوگ. میں پولیٹیکل ورکر ہوں، گراس روٹ پہ کام کرنے والی، میں نے دیکھا ہے کہ ایک حلقے میں 25-25 ہزار فیک ووٹ ایڈ ہوتے ہیں اور کس طرح لوگوں کے ووٹ غائب ہوتے ہیں. اس کلچر کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے. کیا آپ سعدیہ صاحبہ کی اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ 2024 کے انتخابات میں شفافیت ہوگی؟ میں تو سمجھتا ہوں جی کہ اب لوگ بہت بیدار ہو چکے ہیں، الیکشن کمیشن بہت بیدار ہو چکے ہیں، عدالتیں بہت بیدار ہو چکی ہیں، اور اگر میکسیمم سیاسی جماعتیں جن کے آپس میں شائستہ تعلقات ہیں وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا پسند نہیں کرتی، اگر وہ بھی تعاون کریں پولنگ بوتھس کے اندر، پولنگ اسٹیشنوں کے اندر، تو کوئی دھاندلی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا. ناظرین،
سیاسی جماعتیں عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے دعوے کر رہی ہیں، لیکن یہ دعوے کتنے سچ ثابت ہوں گے یہ تو مستقبل ہی بتائے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔